اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یاسین والقرآن الحکیم۔ احادیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس طرح ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اس سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے لکھا ہے، اور اس کی پہلی 3 آیات یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، والقرآن الحکیم یاسین کی قسم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ناموں میں سے، خوبصورت ناموں میں سے نام یاسین ہے۔ محبوب آپ کی قسم، والقرآن الحکیم، اور اس قرآن مقدس حکمت والے کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین لکھی گئی، اور اس وقت اللہ نے گواہی دی انک لمن المرسلین۔ انک بڑی تاکید کے ساتھ مخاطب کا صیغہ استعمال کرے، لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کی صفات میں سے بھی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اللہ کی شان ہے اور نبی کی بھی شان ہے۔ بہرحال میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، جو میرا مطمع نظر ہے سورہ یاسین قرآن کا دل۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ہر مبین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو پڑھ کر اپنی حاجات کو، اپنی مشکلات کو، اپنی اضطراری اور اضطرابی کیفیات کو کیا کرنا، معمول پر لانا۔ اس سورہ یاسین کو جو 40 مرتبہ پڑھتا ہے، اضطرار اور اضطراب کی حالت میں، اضطرار اور اضطراب کی حالت میں، انتہائی تنگی، مشکل اور بے کیفی اور بے چینی کی حالت میں جو پڑھتا ہے، اللہ اس کی اس اضطراری اور اضطرابی کیفیت کو دور فرما کر کشادگی، وسعت اور اپنی انوار و تجلیات کی بارش اس پہ کرتا ہے۔ ہشت بہشت ایک کتاب ہے جو مشائخ چشت کا ایک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں ذکر ہے بابا فرید الدین کے حوالے سے، نظام الدین اولیاء کے حوالے سے۔ ایک دن آپ اپنے واعظ و نصیحت کی محفل میں فرما رہے تھے سورہ یاسین کے فضائل کو، کہ امام ناصری، تفسیر ناصری کے مصنف، ان پر سکتہ طاری ہو گیا، کومے میں چلے گئے بیماری کی حالت میں۔ لوگوں نے ان کو مردہ سمجھ کے کفن دفن کر کے قبر میں اتار دیا، اور جب چند گھنٹوں کے بعد ان کو ہوش آیا، ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند پایا، در و دیوار پر ہاتھ مارے، محسوس کیا مجھے تو شاید قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ اچانک یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور بزرگان دین کی اقوال، سلف صالحین کی باتیں، کہ ایسے اضطراب اور اضطرار کی حالت میں سورہ یاسین کو 40 بار پڑھا جائے تو اللہ اس کی اس مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ بیٹھ کے قبر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ واقعہ ہے، میں پڑھا ہوا وہ لکھا ہوا نقل کر رہا ہوں، میں کو پاس نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگان کی باتیں ہیں، وہ جانے تو ان کا حال جانے۔ تو جب پڑھنا شروع کر دیا، 39ویں بار جب پڑھنا شروع کر دیا، دیکھا کہ باہر سے آوازیں آنے لگی قبر کے کھودنے کی۔ وہ ایک کفن چور تھا جو میری تازہ ترین قبر کو دیکھ کر کفن چوری کرنے کے لیے آیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی کفن چور ہی ہے جو پڑیاں تختیاں مٹی ہٹا رہا ہے۔ تو میں آہستہ سے، خاموشی سے پڑھنے لگا، اور جب اس نے وہ پہلی تختی، پہلی پڑی ہٹائی تو مجھے کچھ روشنی نظر آئی۔ جب میں باہر کی ہوا لگی
تھا تو وہ کفن چور خوف زدہ ہو کر وہیں مر گیا۔ میں باہر نکلا، مجھے اس کی موت کا بڑا افسوس تھا، کاش کہ میں خاموش رہتا، باہر نہ نکلتا، لیکن تقدیر کے معاملات ہیں۔ میری موت لوگوں نے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا، انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ مر گیا ہے، میں تو اللہ کے ہاں زندہ تھا، لیکن اس کی موت کا کیا پتہ تھا مجھے کہ وہ میری اس کیفیت کو دیکھ کر مر جائے گا۔ بہرحال میں باہر نکلا، اور پھر یہ تفسیر جو لکھی ہے اس واقعے کے بعد میں نے لکھی ہے، تفسیر ناصری، امام ناصر جو لکھی گئی ہے تفسیر، اس میں انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ 40 مرتبہ اور میں 39 مرتبہ کو پہنچا تو مجھے اپنی رہائی کے، اپنی کشادگی کے، اپنے باہر نکلنے کے آثار نظر آئے، اور میں نے 40 مرتبہ اس کو کیا کیا، پورا کیا، تو اللہ نے مجھے اس بڑی سے بڑی مشکل اور مصیبت اور آفت سے کیا دی، نجات دی۔ تو گویا کہ اس اضطراری اور اضطرابی کیفیات کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چین اور سکون دینے کے لیے سورہ یاسین، اور اس کو جو بندہ کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اس کی اس حاضری کو قبول کرتا ہے۔ اور عاملین عملیات کے لوگوں نے اس سورہ یاسین سے حاضریاں بھی کروائی ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی حاضریاں، جو ایک علم ہے نا، علم حاضرات، روح کو حاضر کرنے کا۔ ایک پاکیزہ کمرے میں، پاک صاف کمرہ ہو، سفید چادریں بچھی ہوئیں، نیم روشنی ہو، وہاں 5 وقت کے نمازی پرہیزگار بندوں کو بٹھا کر کوئی ایک بندہ سورہ یاسین پڑھے، اور جن جن بزرگوں کی حاضری مقصود ہو، مثلا میر علی شاہ ہوں، بری امام والے ہوں، چورا شریف والے ہوں، داتا صاحب ہوں، شاہ حسن زنجانی ہوں، معین الدین ہوں، نظام الدین ہوں، فرید الدین ہوں، جن جن بزرگوں کے ساتھ اس کی عقیدت ہے سورہ یاسین کو دوزانے ہو کر بیٹھ کے تصور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا، تو وہ روحیں ان نمازیوں پہ کسی ایک پہ حاضر ہوں گی، اپنے جو احوال، جو حالات پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، تجربہ ہے، کر کے دیکھ لینا۔ علم حاضرات بہت دفعہ حاضریاں کروائی ہیں، لیکن اللہ کی کائنات میں ایک خلل، ایک مافوق الفطرت کام کرنا، یا آنے والے واقعات کو پہلے سے جان لینا اور پھر راز نہ رکھنا، لوگوں کے آگے حکایات کے طور پر، روایات کے طور پر، شغل کے طور پر بیان کرنا نقصان سے خالی نہیں، اس لیے سب کچھ چھوڑ کے ایک راز ہے، اس کو اپنا راز ہی رکھا۔ تو اب لہٰذا جس کسی کے اوپر بھی یہ اضطراری اور اضطرابی کیفیت طاری ہو، مشکلات میں وہ پھنس چکا ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، سورہ یاسین کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائے، 40 مرتبہ پڑھے، کوئی میٹھی چیز پکا کر بچوں میں تقسیم کر دے، پھر اللہ کے اس کلام معجز کا مشاہدہ اپنی کھلی آنکھوں سے کرے۔ تجربات ہیں، ہر آدمی کے ساتھ ایک ہی جیسی بات پیش نہیں آتی، مختلف آدمی ہیں، مختلف سوچیں ہیں، جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کو اس ظن کے مطابق، اور عقیدے اور یقین کے مطابق پاتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا نا، انا عند عبد ظن، میں اپنے بندے کے ظن کے پاس رہتا ہوں، گمان کے پاس رہتا ہوں، جیسے وہ مجھے یقین، اعتقاد کے ساتھ سوچتا ہے، میں ویسے ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، کیف یحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، ہاں یقین تو ہے، لیکن اپنا اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، خسر بات ہوتا ہی 4 پرندے لے، پھر ان کو ذبح کر، اور ان کے گوشت پوش کو ملا جلا کر مختلف اونچی پہاڑیوں پر رکھ دے، اور پھر ان کو اپنے اپنے نام سے پکار، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ہمارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو پھر یہ بات ہے کہ اپنا اپنا یقین، اپنا اپنا اعتقاد ہے۔ عزیر علیہ السلام اپنی سواری، اپنے گدھے کو لے کے نکلے، راستے میں ایک آرام کے لیے، سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اللہ نے ان کے اوپر نیند موت طاری کر دی۔ 100 سال بعد آنکھ کھلی، دیکھا کہ گدھا مردہ حالت میں، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن جو کھانا لے کے نکلے تھے لم یتسنہ، وہ بوسیدہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ پرانا بھی نہیں ہوا تھا، ایسے پتہ چلتا تھا ابھی پیک کر کے آئے۔ اور جو چیز گھنٹوں باقی رہ سکتی تھی، اس کی ہڈیوں کو بھی بوسیدہ کر دیا،
اور جو چند منٹوں کے بعد بوسیدہ ہونے تھی اس کو بالکل تر و تازہ رکھا، یہ اللہ ہے۔ اس لیے فرمانا کالا کم لبس کال لبس یومن بعد یوم، دن کا آدھا حصہ یا پورا دن۔ اللہ نے فرمایا نہیں بل لبست مئۃ عام، 100 سال۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیات للناس، اپنے گدھے کی طرف دیکھ اور پھر اپنے کھانے کی طرف دیکھ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے یہ یقین اور یہ اعتقاد جب بندے کے ساتھ آپ بیتی اپنی رویداد اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گی، اس کو یقین بھی نہیں آئے گا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا جب کسی اضطراری اور اضطرابی کیفیات میں مبتلا ہو تو اس اللہ کے کلام موجز سے نجات حاصل کریں، اپنے نجات کا ذریعہ سمجھے اس کو۔ مردے بخشوانا ہی نہیں، بڑے بڑے کام۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن سے تدبر، سوچ، فکر حاصل نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہاں ہاں واقعی تالے لگے ہوئے ہیں۔ کلا بل قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چلا ہوا، ران زنگ چلا ہوا، اس زنگ کو اتارو۔ اور زنگ کے اتارنے کا بہترین طریقہ، دلوں کے زنگ کے اتارنے کا بہترین طریقہ قرآن کی تلاوت ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے، کون سا وظیفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین وظیفہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، وہ نماز پڑھے، اور جب یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سب کو اس کلام مقدس کی تلاوت اور اس کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔